السلام علیکم، میں ہوں عرفان مصطفیٰ سہرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدار۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، وہ دن جب پورا ملک نغموں سے گونجتا ہے اور ہم سب فخر سے اپنے سینے چوڑے کر لیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی حب الوطنی کو تھپکی دینے نہیں آیا، میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال رکھنے آیا ہوں جس کا جواب آپ کے سکھ چین چھین سکتا ہے۔ کیا ہم نے واقعی 1947 میں آزادی حاصل کی تھی یا ہم نے صرف اپنے آقا بدلے تھے؟ اگلے 15 منٹ میرے ساتھ تاریخ کی اس عدالت میں بیٹھیے جہاں سچ بولا جائے گا مسلط کے بغیر۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ لاکھوں لاشوں کا نذرانہ، کٹے پھٹے وجود، لٹے ہوئے قافلے، تب جا کر یہ زمین ملی تھی۔ قائد اعظم نے ایک ایسی مسلم فلاحی ریاست کا تصور دیا تھا جہاں ہر شہری کو معاشی اور معاشرتی انصاف ملے، مگر المیہ دیکھیے، پاکستان بننا ایک معجزہ تھا مگر پاکستان چلانا ہمارا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ ہم نے آغاز ہی محدود وسائل اور مہاجرین کے طوفان سے کیا، لیکن ہم نے ان 79 برسوں میں قربانیوں کی قیمت ادا کی یا صرف ہر سال 14 اگست کو ہرے رنگ کے کپڑے پہن کر اگلے دن سب بھول جانے کی عادت ڈال لی؟ ریاستیں نعرے سے نہیں، اداروں سے بنتی ہیں۔ جب عدلیہ آزاد ہو، پارلیمنٹ مضبوط ہو اور بیوروکریسی میرٹ پر کام کرے، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہاں اداروں کو شخصیات کے قد کے مطابق چھوٹا کیا گیا۔ جب نظام افراد کے گرد گھومنے لگے تو ملک کا مستقبل مستقل پالیسیوں سے نہیں بلکہ طاقت کے توازن سے طے ہوتا ہے۔ ہم نے بار بار حکومتیں بنتے اور گرتے دیکھی، مگر عام آدمی کے لیے انصاف کا دروازہ ہمیشہ بند رہا۔ ہم نے 1947 میں ایک جغرافی لکیر تو حاصل کر لی، لیکن کیا سیاسی آزادی معاشی آزادی کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ایک متوسط طبقے کا باپ اپنے بچے کی فیس، بجلی کے بل اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ پرچم صرف آسمان پر لہراتا ہوا خوبصورت نہیں لگتا، پرچم تب معتبر ہوتا ہے جب اس کے نیچے رہنے والا کسان اور مزدور عزت کی زندگی گزار سکے۔ اگر ہم بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہیں تو یہ آزادی نہیں، معاشی غلامی کا نیا رخ ہے۔ پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے؟ زرعی زمین ہے، دریا ہے، سمندر ہے، معدنی وسائل ہیں، نوجوان آبادی ہے، جغرافیائی محل وقوع ہے اور دنیا کی بڑی مارکیٹوں کے قریب ہونے کا فائدہ بھی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو مستقل معاشی طاقت میں کیوں نہیں تبدیل کر سکے؟ یہاں میں جذبات سے نکل کر پالیسی کی طرف آنا ہوگا۔ معدنیات صرف زمین کی نیچے موجود خزانہ نہیں ہوتی، اصل خزانہ وہ صنعت ہے جو خام مال کو تیار مصنوعات میں تبدیل کرے۔
اصل طاقت وہ ٹیکنالوجی ہے جو برآمدات بڑھائے، اور اصل کامیابی وہ نظام ہے جو سرمایہ کار کو یہ یقین دے کہ قانون کا کل بھی وہی ہوگا جو آج ہے۔ دنیا آج خلائی ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، سیمی کنڈکٹرز کی بات ہو رہی ہے، مصنوعی ذہانت پر بات کی جا رہی ہے، اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہمارے ملک کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن نوجوان سکل سے محروم ہیں۔ میرے ایک دوست لیبر ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ درجنوں ایسے یونٹس میں دکھا سکتا ہوں جو تیار ہیں، لیکن انہیں چلانے والے ہیومن سورس جو ہے جن کے پاس انہیں چلانے کا سکل ہو موجود نہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ یہ نوجوان ہمارے سب سے بڑی طاقت بن سکتے تھے، لیکن ہمارے حکمران اور پالیسی ساز اپنے مفادات کے حصول میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اشتہار بازی، سیاسی بیانات اور نوجوانوں کو لولی پاپ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر واقعی ہم اپنے ملک اور نوجوان سے مخلص ہوتے تو ہم انہیں معیاری تعلیم اور ہنر دیتے، چند لیپ ٹاپ دے کر بری الزما نہیں ہو جاتے۔ یہ نوجوان سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ پالیسی سازوں کو ہوش کرنا ہوگا، اپنے ذہنوں سے نشہ اتارنا ہوگا اور خصوصی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ہمیں نوکری ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں روزگار پیدا کرنے والے نوجوان تیار کرنے ہوں گے۔ ہم ہر سال کہتے ہیں کہ ہم پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، بالکل دی ہیں، لیکن قربانی صرف ماضی کی یاد نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ 1947 میں اپنے گھر چھوڑ کر نکلے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آنے والی نسلیں صرف ان کے قصے سنیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آنے والی نسلیں ایک بہتر زندگی نہ گزاریں۔ اور آج ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ بہتر اسکول، بہتر اسپتال، بہتر روزگار، بہتر انصاف، بہتر ماحول، یا صرف ایک اور 14 اگست؟ ہماری سیاست جلسے اور نعروں تک محدود ہو چکی ہے۔ اصل مقابلہ میرٹ بمقابلہ سفارش، برآمد بمقابلہ درآمد، انحصار جو ہے، اور تعلیم بمقابلہ جہالت ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے سیاست کو شخصیات کا دنگل بنا دیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا لیڈر مقبول ہے، سوال یہ ہے کہ کون سا نظام عام آدمی کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جب تک سیاست گورننس پر نہیں آئے گی تب تک چہرے بدلیں گے، تقدیر نہیں۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں پاکستان کا دشمن کون ہے، لیکن ایک سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، پاکستان کو اندر سے کمزور کون کرتا ہے؟ کرپشن، سفارش، نااہلی، ٹیکس چوری، قانون کی خلاف ورزی، جھوٹ، ملاوٹ، میرٹ کی پامالی، یا ہماری اپنی خاموشی؟ کیونکہ ریاست صرف حکومت کا نام نہیں، ریاست ہم سب سے بنتی ہے۔ جب شہری ٹیکس چوری کو کامیابی، رشوت کو کام نکلوانے کا طریقہ، قانون توڑنے کو بہادری اور میرٹ کو بیوقوفی سمجھنے لگے تو مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں رہتا، مسئلہ پورے نظام کا بن جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ بیرونی دشمنوں پر ملبہ ڈالتے ہیں، لیکن اس ملک کو اندر سے دیمک کی طرح کون چاٹ رہا ہے؟ جب ایک عام شہری ٹیکس چوری کو کامیابی، رشوت کو شارٹ کٹ اور قانون توڑنے کو بہادری سمجھنے لگے گا تو مسئلہ صرف اشرافیہ کا نہیں رہتا، مسئلہ پورے معاشرے کا بن جاتا ہے۔ اگر ملک بدلنا ہے تو شروعات ہمیں اپنے گھر اور اپنی ذات سے کرنی ہوگی۔ اتنے مسائل کے باوجود کیا پاکستان ناکام ہو گیا؟
ہرگز نہیں۔ اسی ملک نے نامساعد حالات میں ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ اسی مٹی کے نوجوان آج دنیا بھر میں اپنی ذہانت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ جب بھی اس قوم پر مشکل وقت آیا انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ہمارے پاس صلاحیت کی کمی نہیں، بس اس صلاحیت کو منظم قومی طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان صرف حکمرانوں کا نہیں، صرف سیاستدانوں کا نہیں، صرف اداروں کا نہیں، اور نہ ہی صرف اشرافیہ کا ہے۔ پاکستان اس مزدور کا بھی ہے جو صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، اس کسان کا بھی ہے جو زمین میں بیج ڈالتا ہے، اس طالب علم کا بھی ہے جو کتاب کھول کر اپنے مستقبل کی تلاش کرتا ہے، اور اس ماں کا بھی ہے جو اپنے بچے کی بہتر مستقبل کی دعا کرتی ہے۔ اس نوجوان کا بھی ہے جو پاکستان چھوڑنے کے بجائے پاکستان میں کچھ کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اور اس صحافی کا بھی ہے، اس صحافی کا بھی ہے جو سوال پوچھنے کی قیمت جانتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کسی ایک طبقے کی جاگیر نہیں، یہ ہم سب کا وطن ہے، اور اس کی ترقی، مضبوطی اور مستقبل کی ذمہ داری بھی ہم سب پر ہے۔ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے ایک ملک حاصل کیا تھا۔ اب یہ ہماری نسل کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ایک مضبوط ملک بنائیں، ایک ایسا پاکستان جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون نہ ہو، جہاں غریب انصاف کے لیے دروازے نہ کھٹکھٹاتا پھرے، جہاں نوجوان کا خواب اپنے ہی ملک میں پورا ہو سکے، جہاں تعلیم سفارش سے نہیں بلکہ صلاحیت سے ملے، جہاں کاروبار تعلقات سے نہیں بلکہ میرٹ سے بڑھے، جہاں اختلاف کو غداری نہ سمجھا جائے اور حب الوطنی صرف نعرہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان صرف 14 اگست 1947 کو نہیں بنا تھا، پاکستان ہر نسل کو دوبارہ بنانا ہے، اور شاید یہی ہماری اصل آزادی ہے۔ آئیے اس 14 اگست پر ایک سچا وعدہ کرتے ہیں، اپنے بچوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، ہم ان سے کہیں گے کہ اس ملک میں سب کچھ ہے، بس اسے بہتر بنانے کے لیے اب تمہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد، لیکن کل سے ہم ایسا پاکستان بنانے کے لیے نکلیں گے جس پر نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں صرف جذبہ نہیں بلکہ حقیقت میں فخر ہو۔